لیکن میں حیرت میں اس چیز سے پڑا کہ یہاں پر ایک جماعت جو نام نہاد متحدہ علماء اہل سنت کے نام سے چل رہی ہے، جو بار بار مجھے اپنی رکنیت سے معطل کرنے کا، رکنیت سے خارج کرنے کا فیصلہ صادر کر رہی ہے۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں تمہیں شرم بھی نہیں آتی کہ تمہیں وہ پامپور کا واقعہ بھول گئے آپ، کہ جس میں اپنے کونے میں سودا اور فروخت کی تھی؟ آپ نے مجھے بولا نا کبھی آپ الیکشن مت لڑیے، کیوں نہ لڑیے؟ وہ بھی آپ کو معلوم ہے نا، میں بتانا نہیں چاہوں گا کیونکہ میں بہت بار بول چکا ہوں۔ کل مولانا ریاض صاحب کا ایک ویڈیو میں نے جبکہ آج مشاہدہ کیا، کل نہیں دیکھا تھا، میں سفر میں تھا، میں نے وہ مشاہدہ کیا تو جس میں مولانا ریاض صاحب سچائی پہ پردہ ڈال کر کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کس حیثیت سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے ایسوسیٹ جھوٹ پہ جھوٹ، کتنا جھوٹ بولو گے آپ؟ ہم نے سوال پوچھے تھے کہ وہ پی ایس او ادھر کیا کر رہا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہم نے پوچھا آپ کی میٹنگوں کا اعلان اور ایجنڈا ادھر سے کیوں آتا ہے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ ہم نے جتنے سوال کیے آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا، لیکن ایک سازش کے تحت آپ اپنے خواب میں رنگ بھر رہے ہو کہ مقصد آپ کا ہے کہ کاروان اسلامی کا مشن ڈسٹرائے کرنا، ہماری اداروں کو ختم کرنا یا ان پر یلغار کروانا۔ لیکن آپ بے فکر رہے، یہ تنظیم جو ہے اس کا نام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں رہوں میں مروں، رہوں یا نہ رہوں، اس سے اس مشن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جن لوگوں کے دلوں میں میری عظمت ہے، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، لیکن کسی کے الزام سے یا کسی سازش سے ان کے دلوں سے ہماری محبت کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ رہی بات کہ آج ایک اور پریس نوٹ کا مشاہدہ کیا جس میں کل والے جھوٹ کی آپ نے تصدیق کی، اس پر بھی میں حیران ہوں۔ کم سے کم اپنے ہی دامن کو ٹٹولتے نا، اپنے گریبان میں جھانک لیتے نا۔ ریاض صاحب سے گزارش ہے، اپنے ٹٹولتے نا، جھانک لیتے نا اپنے دامن میں۔ ہزار باتیں بولنے کی ہے، لیکن اہل سنت کے مفاد کو اب بھی ملحوظ نظر رکھ رہا ہوں، ورنہ ہزار باتیں بولنے کی ہے جن کو بولنے کے بعد شاید آپ شرمندگی محسوس کریں گے، لیکن خاموش ہوں اس لیے کہ اہل سنت کا مفاد اور اس مشن کو ڈسٹرائے کرنے والوں کی سازشیں اور خواب کس طریقے سے چکنا چور ہو رہے ہیں اور ان کو پھر سے سجانے کے لیے آپ کوشاں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ نہ ہی ایسی کسی متحدہ کو ہم مانتے ہیں، نہ ہی ان کے فتوے کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کا جن کا ضمیر ہی نہ ہو، ان کی بات کا کوئی ویلیو اور وقار ہمارے نزدیک میں نہیں ہے۔ ہاں، گڑے ہوئے افسانے اور گڑے ہوئے مردے باہر تو آتے ہیں، لیکن ان میں روح اور جان نہیں ہوتی ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جس شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں وہ شناخت مٹ نہیں سکتی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کبھی نہیں مٹا، اور میں وہی چرچا کرنے والا ہوں، اور اس کے بغیر میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔